اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ہمارا آج کا عنوان اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا کون تھا؟ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں یعنی اسماعیل اور اسحاق میں سے کون سا فرزند ذبیح اللہ تھا؟ یہ مذکورہ بات دلیل ہے کہ اس پر کہ راہ خدا میں ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ یہی مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ کبھی اپنے بچپن میں مکہ میں تشریف لائے ہوں، اور قرآن کریم کے ظاہر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، بلکہ لگتا ہے کہ قرآن کریم نے اس پر تصریح فرما دی ہے۔ اس جگہ اللہ نے پہلے ذبح کا قصہ بیان فرمایا، پھر فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بھی خوشخبری سنائی۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے جس کا قصہ مذکور ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن بعض لوگوں نے اس جگہ کافی تکلف کے ساتھ تعویل کرتے ہوئے مطلب کو بدلا ہے اور کہا ہے کہ میں نبیہ اسحاق سے حال ہے کہ نہ ولادت سے، تو اس صورت میں مطلب ہوگا کہ ہم نے پہلے بچے کی نبوت کی بھی خوشخبری سنائی، تو آیت پہلے قصے کے ساتھ منسلک ہو جائے گی، جبکہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ محض تکلف ہے اور اس کا دار و مدار اسرائیلی روایات ہیں، جبکہ ان کی کتاب میں بھی تحریف ہو چکی ہے، خصوصاً ایسی جگہوں میں تحریف ضرور ہے۔ ان کے قول کے مطابق اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کے ذبح کا حکم فرمایا، اور ان کے ایک تورات کے تحریف شدہ نسخے کے مطابق اپنے پہلے بیٹے اسحاق کے ذبح کا حکم فرمایا، تو وہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے اضافہ ہے اور جھوٹ اور بہتان ہے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہ اکلوتے تھے نہ پہلے تھے، وہ صرف اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ یہی پہلے بیٹے تھے اور اکلوتے تھے، بعد میں پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اور اہل کتاب کو اس بات پر عرب سے حسد نے ابھارا ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب کے باپ ہیں، اور عرب جو حجاز مقدس میں رہتے تھے اور انہی میں سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہے، تو اس وجہ سے بنی اسرائیل نے چاہا کہ یہ شرف و مرتبہ اپنی طرف کھینچ لیں، پھر اس مضموم مقصد کے حصول کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی بدل ڈالا اور اس میں اپنی طرف سے زیادتی کی، تو یہ قوم بنی اسرائیل بہتان باندھنے والی جھوٹی قوم ہے، اور اپنے حسد کی بنا پر یہ اقرار نہیں کرتی کہ فضل و شرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور یہ بات کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے دوسرے لوگوں نے بھی کہی ہے، اور اس بات کو انہوں نے یا تو حضرت کعب احبار سے نقل کیا ہے یا پھر اہل کتاب کے صحیفوں سے لیا ہے، واللہ عالم۔ اور یہ بات کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں بھی مروی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیں، اور نہ ہی قرآن کی کسی بھی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، بلکہ قرآن سے مفہوم بلکہ گفتگو کے ساتھ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر غور و فکر کے وقت صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اس بات پر حضرت کعب کرزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے بہترین استدلال فرمایا ہے کہ قرآن میں پھر ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی، تو جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اسحاق کی پیدائش اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی، یعنی بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی پوتے کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی، اور پھر بالفرض اسحاق علیہ السلام کو بچپن میں ہی ذبح کرنے کا حکم ملا، تو یعقوب پوتے کی خوشخبری کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ باپ کے لیے پہلے ہی بچپن میں ذبح کا حکم مل گیا، یا یوں کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی آزمائش ہی کچھ نہ رہی، کیونکہ ان کو پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ ابھی اسحاق سے یعقوب جنم لیں گے، لہٰذا آخرکار یہ ذبح نہیں ہوں گے، تو اس بات سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، ورنہ پہلی پیدائش یعقوب علیہ السلام کی بشارت کی مخالفت ہوگی، واللہ عالم۔ محمد ابن کعب سے مروی ہے کہ وہ شام میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے قصے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مذکورہ استدلال سنایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا یہی خیال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں،
اور اس استدلال میں کوئی شک نہیں۔ پھر حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن کعب کو شام میں ایک یہودی عالم کے پاس بھیجا۔ اس سے یہ بات ہوئی تو وہ اسلام لے آیا اور پکا مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے کس کے لیے ذبح کا حکم نازل ہوا؟ تو اس نے کہا، واللہ اے امیر المومنین، وہ اسماعیل علیہ السلام ہے اور یہود اس کو جانتے بھی ہیں، لیکن تم عرب پر حسد کرتے ہیں کہ تم کو تمہارے باپ کی وجہ سے یہ شرف حاصل ہو۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔